اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی ہے۔ ان نالائقوں کی وجہ سے، ان لاڈلوں کی وجہ سے 1% ہمیں IMF سے نہیں ملا ہے، لیکن ہماری یہ امپورٹڈ حکومت IMF کے سامنے لیٹ چکی ہے۔ ابھی تک ہمیں 1% بھی نہیں ملا ہے IMF سے۔ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ IMF سمیت ہمارے دوست ممالکوں کا بھی اعتماد نہیں رہا اس امپورٹڈ حکومت پر اور اس کے پش پر موجود ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ یہ اپنی اعتماد کھو چکے۔ ان کی نالائکی کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی ضد کی وجہ سے آج ہم بین الاقوامی سطح پر تنہا کھڑے ہیں۔ دوست ممالک بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ یہ جو ڈاکو، یہ جو قاتل، لٹیرے، نااہل PDM کی شکل پر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم کے اوپر مسلط کیا۔ اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی خان صاحب کی، جس میں 2 سال کورونا کی تباہی شامل ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی معاشی اور اقتصادی دنیا متاثر ہوئے جس وبا سے، جس بیماری سے۔ اس 2 سال کے اندر خان صاحب کی کورونا کی حوالے سے پالیسی کو دنیا نے تعریف کی ہے کہ ایک اچھی پالیسی بنا کے اپنی ملک کو محفوظ اور حفاظت کے ساتھ مقابلہ کیا اس وبا کا۔ ورنہ یہ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جو آج حکومت پر، پاکستان پر مسلط ہے، ان کی پالیسی تو یہ تھی کہ لاک ڈاؤن کر دے، ملک کو بند کر دو، لاک ڈاؤن کے ذریعے پورے ملک کو جو ہے بلیک آؤٹ کرو، شور مچا رہے تھے۔ لیکن اس وقت خان صاحب کی اس مضبوط پالیسی نے دنیا کو مجبور کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کی بہترین پالیسی سے پاکستان اس وبا سے بچ گیا اور اقتصادی طور پر اپنے ملک کو آگے کی طرف بڑھایا اپنی بہترین پالیسیوں کے ذریعے۔ اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی۔ احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو گھروں پر، غریب خواتین کو، بیوہ کو گھروں کے دہلیز پر پیسے مل رہے تھے۔ کامیاب نوجوان کے ذریعے کم شرح سود پر نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے تھے کہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف روزگار نہیں دینا تھا، بلکہ نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے بہتر مستقبل کے لیے ایک ٹیم تیار کی جا رہی تھی نوجوانوں کی۔ ہنر سکھایا جا رہا تھا احساس پروگرام کے ذریعے، ہنر سکھایا جا رہا تھا، کیونکہ کورونا کے دوران ہمارے پاس ٹیکنیکل لیبر کی کمی پڑ گئی تھی، کیونکہ ہماری صنعت تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی تھی۔ دنیا میں ہمارا پروڈکٹ پہنچ رہا تھا، دنیا کی مارکیٹ میں ہمارا پروڈکٹ پہنچ رہا تھا، ڈالر آ رہے تھے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر۔ فیصل آباد اور سیالکوٹ کی صنعتوں کو ریلیف دے کے بجلی کی شکل میں کھڑا کر دیا تھا بہت کم مدت میں۔ ان ساری رکاوٹوں کے باوجود، ان ساری سازشوں کے باوجود جو ہے کم وقت میں خان صاحب نے صنعتی زون کو کھڑا کر دیا تھا۔
ہمارے پاس ٹیکنیکل لیبر کی کمی پڑ گئی تھی، جو مشین آپریٹر ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل وابستگی لیبر رکھتی ہے، ان کی کمی پڑ گئی تھی ہمارے پاس۔ اتنی تیزی کے ساتھ اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ 150 روپے کا پیٹرول، 180 پہ ڈالر۔ وہ مسلم لیگ نون کے پروفیسروں، منشیوں، جب پریس کانفرنسوں میں بیٹھتے ہو تو منہ اٹھا کے عمران خان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہو۔ 150 روپے کا پیٹرول، کسانوں کو بجلی کی مد میں ریلیف، کورونا کے دوران چھوٹے تاجروں کے، دکانداروں تک کی بجلی کی 2-3 مہینے تک بجلی کے بل معاف کر دیے تھے۔ وہ جو 2018 میں آپ نے تباہال پاکستان عمران خان کے حوالے کیا تھا، اس نے 3.5 سال میں اس قابل بنا دیا تھا کہ دنیا ہماری بات سننے کو تیار تھی، توجہ دیتی تھی پاکستان کی بات کو، پاکستان کے وقار کو بین الاقوامی سطح میں 3.5 سال کے اندر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی وقار کو بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ دنیا ہماری بات کو سنتی تھی اور دنیا ہماری بات پر توجہ دیتی تھی۔ آج آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم بین الاقوامی سطح پر تنہا کھڑے ہوئے۔ ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف انسانی حقوق کی پامالی، آئین پر عمل درآمد نہ کرانا۔ سپریم کورٹ آرڈر کرا چکی ہے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن الیکشن کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے، حالانکہ صدر نے جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا تاریخ کا، لیکن الیکشن کمیشن ابھی بھی سنجیدگی نہیں دکھا رہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود تاخیری حربے استعمال ہو رہے الیکشن میں۔ ادھر وہ سرکاری پروٹوکول پر مریم نواز جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر گھوم رہی ہے، سرکاری پروٹوکول، سرکاری خرچے پر اپنی تنظیمی امور چلا رہی ہے، لاکھوں کی کپڑے پہن کے اور لاکھوں کی جوتے پہن کے جو ہے وہ نکلتی اور اپنے اداؤں سے انقلاب لانا چاہتی ہے۔ نہ کوئی پلاننگ ہے اس کے پاس، نہ کوئی اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے، اور صرف اداؤں سے انقلاب لانا چاہتی ہے۔ ہمیں مشورہ دیتی ہے کہ اپنا انتخابی نشان ٹرک رکھ لو۔ مریم نواز اپنا انتخابی نشان چھوا رکھو، چھوا، کیونکہ آپ کا باپ ہمیشہ چھوا بن کے اس ملک سے بھاگ جاتے، لندن میں بیٹھ جاتے یا سعودی عرب میں شیخوں کی گود میں بیٹھ جاتے۔ 10 سال 11 سال کا معاہدہ کر کے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آج جو ہے نا 4 سال ہو گئے اس ملک سے دوائی لینے گیا تھا، لندن علاج کرنے لندن گیا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے چھوا بن کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ تو اپنا انتخابی نشان چھوا رکھ لو۔ شہر تو عمران خان ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہے، آپ کی تمام سازشی منصوبوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود، زندگی کو خطرہ ہونے کے باوجود آپ عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہو جھوٹے مقدمات میں۔ شہر تو وہ ہے جو اپنی عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ زخمی ہو جاتے تو علاج پاکستان میں کراتے، لندن نہیں بھاگتے۔ ایک 8.5 صاحب کہہ رہے کہ جی ہم نے ریاست پر جو ہے نا سیاست قربان کر دی۔ آپ نے سیاست کب کی تھی؟ کب آپ نے سیاست کی تھی؟ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے جو ہے نا اس ملک کے اوپر مسلط ہو جاتے ہو، اور جب کہیں آپ کا اختلاف آتے تو لوٹا ہوا مال کی تقسیم کے اوپر اختلاف ضرور آ جاتے، پھر اس میں بھی آپ ایک دوسرے کو انارو دے دیتے ہو، محفوظ راستہ دے دیتے ہو۔ آپ نے سیاست کی کب؟ آپ نے کبھی جو ہے نا پاکستان کو ایشین ٹائیگر کا جو ہے نا نعرہ دیا، قرض اتارو ملک سنوارو، جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ، یہ کوکلے نعرے ووٹ کو عزت دو، اس کوکلے نعروں کے اوپر آپ نے سیاست کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ملی بھگت سے آپ ہمیشہ مسلط ہوتے رہے۔ بلیک میلنگ، خرید فروخت، ویڈیو آئیڈیو، یہ سیاست آپ نے کی ہے۔ آپ نے اپنی
اپنی کرپشن کو محفوظ کرتے ہوئے اس ریاست کو جو ہے نا قربان کیا آپ کی مسلم لیگ نون نے، اسحاق ڈار منشی، آپ نے اس ریاست کو قربان کیا، لیکن اپنی کرپشن کو محفوظ رکھا اور دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو محفوظ کر کے اور اپنے کاروبار بڑھاتے رہے اور ریاست کو کمزور کرتے جا رہے تھے، ریاست کو تباہ کرتے جا رہے تھے، ریاست کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے، چاہے وہ ڈانگ لیکس ہو اور چاہے وہ میمو گیٹ ہو۔ آپ تو بین الاقوامی قوتوں سے مل کر اس ملک کو نقصان کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے ریاست کے اوپر اپنی سیاست قربان نہیں کی ہے۔ یہ قوم بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کی نعروں پر جو ہے نا یہ بیوقوف بن جائیں گے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اچھی خاصی قوم ترقی کر رہی تھی، آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، اچانک جنرل باجوہ صاحب کو تکلیف ہوئی، اچانک، اور امریکہ میں ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے لابنگ کرنے لگ گئے، آئین سے تجاوز کر کے، اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کر کے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سازش کرنا شروع کی لابنگ کی شکل میں۔ وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب تک قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف لابنگ کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر ایک منتخب حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال بن چکا ہے۔ وہ شخص قانون سے بالاتر ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔ یہ مافیا ہے، مافیا، زرداری کی شکل میں، نواز شریف کی شکل میں ایک مافیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ کرپٹ لوگ، یہ سب ایک مافیا ہے جو مسلسل اس ملک کو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر تباہ کرتی جا رہی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف یہ چور اور ڈاکو لٹیرے، اور ایک طرف ایک استاد جو قوم کو